نوشاد صاحب میں آپ ہی سے پوچھ لیتی ہوں، پنڈی قبر کی دیوار تک دوستی اور دشمنی نبھاتا ہے، کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے اشارہ تو واضح ہے، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ چلہ کاٹا ہے انہوں نے، اور اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بہت پرانے دوست ہیں، ان کے سرپرست ہیں، ان کے سیاسی مائی باپ ہیں یا ادروائز بھی مائی باپ ہیں، جہاں سے ان اندر کی خبریں بھی ہمارے ایک دوست ہیں، یہ کردار پہ بات ہو رہی ہے، قابل احترام ہیں شیخ رشید صاحب سب کے لیے، لیکن ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے نا غصے کے اندر بولتے ہیں نا، تو وہ شیخ صاحب کہتے ہیں یہ سیاسی ٹاؤٹ ہیں۔ اب ٹاؤٹ کا مطلب جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو یہ جو رنگ میں بھنگ اور بھنگ میں رنگ والا معاملہ ہے، مجھے نہیں پتا، پلیز ایکسپلین نوشاد صاحب۔ ٹاؤٹ جو ہوتا ہے نا، ٹاؤٹ وہ مخصوص اتھارٹیز کے لیے نا وہ خبرگیری کا کام کرتے ہیں، وہ ان کے ذریعے پھر جو فائدے بھی لیتے ہیں۔ صاحب اتنی ایکسپلینیشن کافی ہے یا اسے مزید اور تھوڑا سا؟ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب میں سب سے زیادہ اگر ٹاؤٹ کا مطلب کوئی جانتا ہے تو وہ فہیم صاحب ہی ہیں، کیونکہ فہیم صاحب ماشاءاللہ ایک عرصہ کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو پولیس ٹاؤٹ ہے یہ بڑا کامن ورڈ ہے، تو اس لحاظ سے ان کو سب سے زیادہ پتا ہے۔ بس وہ ذرا تھوڑا سا وہ چاہ رہے تھے کہ ذرا سامعین کے لیے، ہاں وہ سامعین کی وہ کیا تباہ کے لیے وہ جو ہے نا وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس چلے کی بات کی ہے اس کے اثرات پر بھی بات ہو گئی کہ اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی پتا ہے کہ لال حویلی جو ہے ان کا کمزور پوائنٹ ہے، لال حویلی ایکچولی سمبل ہے ان کے لیے، وہ ایک لال حویلی ہی ہے جو ان کی پہچان ہے۔ ایسا کیا ہے نوشاد صاحب لال حویلی میں؟ کون سا خزانہ ہے؟ کیا چھپا ہے لال حویلی؟ اتنا ڈر خوف شیخ رشید صاحب کو؟ ان کا بیسکلی لال حویلی جو ہے نا ان کی سیاست کا محور ہے، اور وہیں سے وہ سیاست کرتا ہے، یہ ان کے لیے سیاسی سمبل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی یوں آپ یوں کہیے کہ بعض لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کا ماخذ ہوتی ہیں اور ان کے لیے مرکز کی جگہ رکھتی ہیں۔ اسی طرح سے لال حویلی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے لیے سمبل ہے۔ ان کے فارم ہاؤسز بھی ہیں، ان کے گھر کی بھی بات آپ نے انٹرویو میں سنی ہوگی، اسلام آباد میں بھی ہے، کبھی کبھار چھاپوں کے بعد ان کی فوٹیج بھی سامنے آئی، وہ ہے سارا کچھ۔ لیکن لال حویلی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کی پہچان ہے، خاص طور پر سیاست میں پہچان۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو لعنت انہوں نے بھیجی ہے، کس پہ بھیجی ہے یہ آپ میرے سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، 9 مئی میں کون ملوث تھا، تو ایک طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کو، لیکن نام نہیں لیا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ کیا کیا؟ یہ میں اپنی رائے ایڈ کر رہا ہوں کہ ایک طرح سے انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ وہ سلوک کر ڈالا جو اس سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ یہی ان کا کردار ہے اور یہی ان کا ایکچولی اسٹرینتھ ہے۔ خود سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سیٹ کی پارٹی ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک بھتیجے کی سیٹ ہے، یہ 1-2 پارٹیوں کی سیاست ہے میری پنڈی کے اندر، لیکن وہ یہی ایک سیٹ کی سیاست ایک زمانے میں پی ٹی آئی چیئرمین بھی کرتے تھے۔ چیلنج کیا کہ دونوں سیٹیں میری ہیں اور دونوں سیٹیں میں جیتوں گا۔ وہ ہو سکتا ہے چلے کی افادیت تو نظر آئے گی، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا کہ کیا کچھ طے ہوا یا کس چلے کے اندر کیا کیا کون سی دعا قبول ہوئی، یوں کہیے کہ چلے میں کون سی، ویسے انہوں نے بڑی دعاؤں کے بارے میں بات کی ہے، لیکن جو ان کا انٹرویو تھا اس میں اگر آپ ایک بات غور سے سنیے تو ایک جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے وہاں خاص طور پر روزانہ تہجد کے وقت یہ دعا کی کہ لوگ جو 9 مئی میں ملوث ہیں اور جو نہیں بھی ہیں لیکن کسی وجہ سے عذاب کا شکار ہیں، میں ان سب کو اس عذاب سے نکالوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے خود سے جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان سے بات کرنی پڑے اگر میری آواز وہاں تک پہنچے، اور میں ان کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب دوسری دفعہ ان کی ٹی وی پہ اپیرنس ہوئی، چینلز پہ وہ سامنے آئے، تو پھر کن الفاظ سے انہوں نے ان کو یاد کیا، یہ آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے، ہمیں اس پہ زیادہ تبصرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بھی کسی زمانے میں ایک ایسی ہی ایک سیٹ کے جو کہتے ہیں کہ وہ کھلاڑی تھے، لیکن پھر خاص دست شفقت ان کے سر پر آیا، وہ دست شفقت شیخ رشید صاحب کے پاس بھی سامنے آیا، لیکن ان کی جماعت کبھی پھل پھول نہیں سکی۔ تو اس لحاظ سے جو ان کے حلیف تھے یہ گزشتہ حکومت میں، وہ زیادہ سمجھدار تھے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو کافی بڑھاوا دیا اور کافی آگے تک لے گئے۔ شیخ رشید صاحب چونکہ ان کے کام دوسرے بھی بہت زیادہ ہیں سیاست سے ہٹ کے، اس لیے وہ انہوں نے وہ 1 یا 2 پارٹی تک سیٹوں تک ہی محدود ہیں۔